بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنی ملاقات کا آغاز کبھی بھی شکایت جیسے ٹریفک گرمی یا تکن کی شکایت سے نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کسی مثبت بات سے بات شروع کریں۔ زیادہ شکایتیں آپ کی شخصیت کو کمزور ظاہر کرتی ہیں۔ ملاقات میں کسی تیسرے شخص کی برائی کرنے سے گریز کریں۔ اس سے سامنے والے کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ اس کے پیٹھ پیچھے بھی ایسی ہی برائی کریں گے۔ اگر یہ دوسری ملاقات ہے تو پچھلی ملاقات کی کوئی چھوٹی سی بات یاد دلا کر اس کا ذکر کریں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے انہیں توجہ سے سنا تھا۔ ناظرین، مصافحہ کے دوران ہاتھ نہ تو بہت سختی سے دبائیں اور نہ ہی بہت ڈھیلا چھوڑیں۔ ایک پراعتماد مصافحہ آپ کی عزم اور رعب کا فتح دیتا ہے۔ بات کرتے وقت سامنے والے کو آنکھوں میں دیکھیں۔ ادھر ادھر دیکھنا بے توجہی یا اعتماد کی کمی ظاہر کرتا ہے۔ البتہ حد سے زیادہ گھورنے سے گریز کریں۔ ایک اچھا گفتگو کرنے والا وہ ہے جو پہلے اچھا سننے والا ہو۔ سامنے والے کی بات کو مکمل ہونے دے اور دلچسپی کا اظہار کریں۔ کسی سے بات کرتے وقت ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھیں۔ یہ دوسرے شخص کو ذہنی طور پر پرسکون رکھتا ہے۔ گفتگو کو ون وے ٹریفک نہ بننے دے۔ اگر آپ مسلسل بول رہے ہیں تو رک کر سامنے والے کی رائے پوچھیں۔ متاثر کن ملاقات وہ ہے جہاں دونوں کو بولنے کا برابر موقع ملے۔ اگر میز پر فون رکھنا ضروری ہے تو اسے الٹا رکھیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پوری توجہ سامنے بیٹھے شخص پر ہے۔ اگر آپ کسی تیسرے شخص کے ساتھ ہیں تو اسے نظر انداز نہ کریں، بلکہ فوراً اس کا تعارف کروائیں۔ اگر ملاقات کے دوران سامنے والے کا نام بھول جائیں تو شرمندہ ہونے کے بجائے نرمی سے معذرت کریں اور دوبارہ پوچھ لیں۔ ناظرین، ہماری آدھی سے زیادہ تکلیفیں دوسروں سے لگائی گئی بیجا توقعات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ صلے کی امید صرف اللہ سے رکھیں تو دل سکون پا جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بولنے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ وقت خود بہترین جواب دیتا ہے۔ جسے ہم ہار سمجھتے ہیں وہ اصل میں تجربہ ہے۔ ہر ناکامی ہمیں بتاتی ہے کہ اگلی بار کوشش کس طرح نہیں کرنی۔ زندگی کو جتنا سادہ رکھے گی الجھنیں اتنی ہی کم ہوگی۔ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن خواہش بادشاہ کی بھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ کی اصل قیمت وہ ہے جو آپ تنہائی میں ہیں اور جو آپ کے اعمال بتاتے ہیں۔ اصل زندگی وہی ہے جو آپ آج جی رہے ہیں۔ جو کل گزر گئی وہ یاد ہے اور جو آنے والا ہے وہ ایک خواب ہے۔ ناظرین، نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گیر لیتی ہے۔ بار بار توکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنجوام بدن کو کمزور کر دیتے ہیں، جس کی اصل وجہ نظام ہضم کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ سکتی ہے۔ آنکھوں کی گر ہلکے پڑنا جلد عمر ڈلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئے تو یہ دماغی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گی تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ میٹھے کا زیادہ استعمال بھی بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ کیڑے زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں عائف کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیں۔ چہرہ جوان نظر آئے گا۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کریں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائے، چہرہ ایسا چمک اٹھے گا کہ کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں میں اور خواتین کے لیے سر کے بالوں میں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا حجاب لگانا جائز ہے
لیکن خالص کالے رنگ کا حساب لگانا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعت اور وعید آئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوگے جو سیاہ حساب لگائے گے جیسے کبوتر کا سینہ، ان لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ ناظرین، دوپہر کو کیلولا کرنے یعنی تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جائے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ سیب دل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کرو۔ حافظے کو بہترین بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، جلد کی خوبصورتی کے لیے بادام کے تیل میں وٹامن اے اور بی پایا جاتا ہے، جسے چہرے پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس تیل سے آپ اپنے چہرے پر رات کو مساج کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر چہرہ نارمل طریقے سے دھو لیں، اس سے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہوں، ان کو چاہیے کہ تازہ کھیرے کا رس خوب استعمال کریں۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں، ان کے بال بہت زیادہ جڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دارچینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں، ان کو کشمش باریک فیس کر شہد میں ملا کر چاٹنے سے انہیں دانت نکالنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی یا لوہے کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ کان کا درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ لیمو کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، شملہ مرچ کو سلاد میں استعمال کرنے سے سلاد مزیدار بن جاتی ہیں۔ دشمنوں اور حاسدین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنی دکھ اور تکلیفوں پر پردہ رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ دشمن ایک بات کو اس انداز سے پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ ایک عورت کو دینی تربیت پورے خاندان کو خوشحال رکھ سکتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا سوچنا کہ تم اپنے خدا کے کتنے قصوروار ہو۔ ناظرین، 3 چیزیں چھپانا ضروری ہیں: عورت، دولت اور رزق۔ خاموشی نہ صرف 1000 بلائیں ٹالتی ہیں بلکہ بیکار اور سلامتی کا ضمانت ہے۔ جو شخص زیادہ نمک کا استعمال کرتا ہے اس کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت نہ جا رہی ہو تو کیلے کے چھلکے کھا لیا کریں۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لکوریا ہو جاتا ہے۔ اکثر بیٹھنے سے بازو یا ٹانگیں سن ہو جائے تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چینی کے بغیر لیمو کا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، لونگ کا ایک دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبا لیں تو چپی ہوئی بلغم نکلنے لگ جاتی ہیں اور زکام میں آرام ملتا ہے۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اس سے جسم کے درد والی جگہ پر مالش کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور صحت کو نقصان نہیں دیتا۔ مصری کے استعمال سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے بھی رنگ گورا ہوتا ہے۔ نظر کمزور ہو تو روزانہ بادام اور سونف کھایا کریں۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ اگر آپ روٹی بناتے ہیں گھر میں یا باہر کہیں بھی تو آپ آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دیا کریں۔ اس سے آپ کی روٹی بہت دیر تک سوکھتی نہیں ہے اور نہیں سخت ہوتی ہے اور نرم بھی رہتی ہے کافی دیر تک۔ بہت سے لوگ بازار سے موری کا بنا ہوا گوشت خرید لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ موری کو ذبح بھی کیا گیا ہے یا نہیں، یا مری ہوئی موری کا گوشت ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ زندہ موری کو وزن کروا کر خرید لیں اور اپنے سامنے اس کا گوشت بنوائیں، پھر فریج میں فریز کر لیں، چھوٹی چھوٹی تیلیاں بنا لیں۔ اس سے آپ کو تازہ گوشت مل جائے گا اور حلال بھی انشاءاللہ۔ کہ آپ کے گھر میں فریج یا فریزر ہیں تو آپ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً غذائی اشیاء کو منجمد کرنے کے لیے، تاکہ وہ جلد خراب نہ ہو سکیں۔ تاہم ایسا کرتے ہوئے آپ بہت کچھ سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں،
فریزر کی مدد سے آپ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کا آپ نے ہو سکتا ہے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ فریزر میں جینس کو بغیر پانی کے صاف کریں۔ جینس کے پتلونوں کو دھونا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ان کے نہ سکڑنے کی بھی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جب جینس میں پہننے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے تو اسے کینوس بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ ٹھنڈا درجہ حرارت جلدی سے پتلون میں منتقل ہونے والے ان بیکٹیریا کو ختم کر دے گا جو بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ سیل بند لفافے کو کھولیں۔ کسی سیل بند لفافے کو بغیر کچھ پاڑے کھولنا چاہتے ہیں تو اسے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ پھر اسے باہر نکالیں اور فوری طور پر چھری سے اسے کھول لیں۔ ایک بار جب لفافے تک کمرے کا درجہ حرارت پہنچ جائے گا تو اس کی سیل دوبارہ ریسیٹ ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی ریپنگ کو آسان بنائیں۔ اگر پلاسٹک ریپنگ کی شیٹ کسی جگہ پھنس گئی ہے تو اسے کچھ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ مشین کی ٹھنڈک اس کے چپکنے کی صلاحیت کم کر دے گی اور اس کا اتارنا آسان ہو جائے گا۔ تاہم کچھ منٹ تک ہی ٹھنڈا کریں ورنہ پلاسٹک کہیں بھی چپک نہیں سکے گا۔ فریزر میں بیجوں کو محفوظ کریں۔ اگر آپ کو باغبانی کا شوق ہے اور کافی مقدار میں بیج موجود ہیں تو ان کے تحفظ کے لیے اگلی سیزن سے قبل بچ جانے والی بیجوں کو فریزر میں رکھ دیں، مگر پہلے یہ یقین کر لیں کہ بیج خشک ہیں اور پھر انہیں ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں۔ پھر جب ضرورت ہو نکال کر استعمال کریں۔ سویٹر یا بیڈ شیٹ پر موجود کیڑوں سے نجات۔ یہ کیڑے فریزر کی درجہ حرارت میں بچ نہیں پاتے۔ اپنے سویٹر یا بیڈ شیٹ وغیرہ جیسی چیزوں کو کسی بڑے پلاسٹک بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور پھر دھو لیں۔ آپ کے یہ کپڑے کیڑوں اور مٹی سے پاک ہو جائیں گے۔ موم بتیوں کی زندگی بڑھائیں۔ موم بتیوں کو کسی موقع پر جلانے سے 1 دن قبل فریزر میں رکھ دیں اور پھر نکال کر جلائیں تو اس کی زندگی میں دگنا اضافہ ہو جائے گا۔ موم کو ٹھنڈا کرنے سے وہ سستربی سے جلتا ہے اور کچھ موم بتیوں میں تو موم ٹپکتا بھی نہیں۔ ناظرین، پالک اور بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں لال چیونٹیوں کے ہاتھمے کے لیے آپ کو مہنگے اسپرے کی ضرورت نہیں جو چیونٹیوں کو کچن سے دور رکھ سکیں۔ سب سے پہلے لیموں کا رس کچھ مقدار میں فرش پر اور کھڑکیوں پر چھڑک دیں۔ اس کے بعد ایسی کسی سوراخ یا دراڑ میں اس ہر کو ڈالیں جہاں سے چیونٹیاں آتی ہیں۔ آخر میں لیموں کے چھلکے کی چھوٹے ٹکڑے کر کے بیرونی دروازے کے گرد رکھیں۔ چیونٹیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، لیمو لال بیگ وغیرہ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 4 لیموں کا رس چھلکوں سمیت 2 لیٹر پانی میں مکس کریں اور پھر فرش کو اس سے دھو لیں، اور پھر آپ خود لال بیگوں کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ انہیں اس کی خوشبو سے نفرت ہے۔ ناظرین، چاندی کا اور ایک الماری میں رکھنے سے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگتے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے جڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ وہم کی بیماری سے نجات کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ ذہنی مشقت والے افراد انار کا جوس پیے، اس سے جسم کی تکن ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ اجوا کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد گڑ چوسنے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ اگر داڑھی کے بال گرنے لگے تو یہ مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ ٹھنڈے پانی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کریں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا ملے۔ شلجم، پالک اور ادرک کا زیادہ استعمال کریں، یہ طاقت پیدا کرتی ہیں۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے سرما لگا لیں۔ ناظرین، زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ کلونجی کو دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، ایسے مسانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا اسے نئی بیماری کی توقع بھی رکھنی چاہیے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ ٹھنڈے پانی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کریں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔